گیا، ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس نئے دور کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی بشارتیں دی گئی۔ آپ کو وہ علاقے دکھائے گئے کہ جو آپ کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، وہ سلطنتیں دکھائی گئی کہ جو سلطنتیں آپ کی سلطنتیں بن جائیں گی۔ اسی ذیل میں آپ کو ایک رویا دکھایا گیا جس میں آپ نے ایک روحانی تجربے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا سفر کیا۔ اس کو اصطلاح میں معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں خود آگے سورہ بنی اسرائیل میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک رویا تھا جو آپ کو دکھایا گیا، اس میں کوئی جسمانی انتقال نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے یہ صرف روحانی تھا۔ روحانی کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں ہی سوئے ہوئے تھے اور خواب کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ گمراہی کا سبب ہے۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں نہ آنے والا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جسمانی سفر نہیں تھا، صرف روحانی تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کا انکار کرنے والے۔ خواب میں دیکھنا تو کوئی کمال کی بات ہی نہیں ہے، عام بندہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہم میں سے بھی کسی نے خواب میں کئی دفعہ آسمان کا سفر کیا ہوگا۔ تو خواب میں دیکھنا نہ معجزہ ہے اور نہ یہ کوئی کمال ہے۔ یہ کمال اور معجزہ تب ہی بنتا ہے کہ جب جسم کے ساتھ، روح مع جسم، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سفر کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا۔ اگر اس کو صرف روحانی مانا جائے یا خواب کا واقعہ مانا جائے تو اس میں پھر معجزہ کا انکار کرنے والی بات ہے۔ تو پھر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک حدیث ہے، جب وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو پھر اس روایت کا سہارا لیتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بستر پر لیٹے رہے، وہ تو حجرہ مبارک میں وہاں سے مجھ سے جدا ہو ہی نہیں، تو آسمان پر جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر انسان تھوڑا سا سوچے اور اس کے پاس اگر علم ہو تو اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی اور نکاح ہوا ہے ہجرت کے بعد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس معراج کی بات کر رہی ہیں وہ یہ والی معراج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کبھی روحانی طور پر بھی معراج کرائی گئی ہو، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس کی وجہ سے اس معراج کا انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس سے یہ والی معراج مراد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو انداز بیان کرنے کا اختیار فرمایا ہے کہ سبحان الذی، ابتدا کس سے فرمائی؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اور یہ لفظ سبحان اس وقت لایا جاتا ہے جب کسی عظیم الشان واقعے کا ذکر کیا جائے، کسی بڑی عظیم چیز کو بیان کرنا ہو۔ سبحان الذی یعنی بہت سارے لوگ دیکھ کر سن کر تعجب کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ سبحان الذی، یہ کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے۔ پھر سبحان الذی اسرا، اسرا کا جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل جائیں۔
فَأَسْرِ بِعِبَادِي، وہاں پر بھی اسراء کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صرف روحانی طور پر لے کے گئے. پھر آگے لفظ ہے اسرا بعبدہ، اور عبد کا لفظ بھی اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب روح اور جسم دونوں، صرف روح پر عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا. تو ان تمام چیزوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس روح اور جسم کے ساتھ بلایا. یہ کوئی روحانی یا خواب کا واقعہ نہیں ہے. پھر اس وقت بہت سارے لوگوں نے تکذیب بھی کی، ماننے سے انکار کر دیا. اب اگر خواب کی بات ہوتی تو ماننے سے کیوں انکار کرتے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھٹلانے کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے کفار میرے پاس جمع ہوئے. جب ان تک خبر پہنچی تو کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ آج رات آپ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمان دنیا کی سیر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل سچ ہے. تو کہنے لگے کہ پھر آپ ہمیں مسجد اقصی کی صفات بتائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وہاں نہیں گئے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مسجد اقصی گئے تھے. تو کہنے لگے کہ اچھا ایسی بات ہے، آپ رات کے حصے میں مسجد اقصی گئے تو ہمیں مسجد اقصی کی صفات بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے صفات بیان کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو میرے بالکل سامنے لا کر رکھ دیا. ایسے لگ رہا تھا کہ میں دیکھ کر صفات بیان کر رہا ہوں. اب خواب کا واقعہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے میں نے تو خواب میں دیکھا. اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لیکن یہ معجزہ ہے، انسان کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. اس پر ہم نے ایمان لانا ہے. پھر ایک غیر مسلم کا آپ اس پر گواہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کیسر کو ایک خط لکھا، اسلام کی دعوت دی. جب اس کے پاس خط پہنچا تو روم میں عرب سے جو لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر تجارت کرنے کے لیے ان کو بلایا کہ اس طرح یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور مجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تو آپ ان کے بارے میں مجھے بتائیں. تو بہت سارے لوگ وہاں تھے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. تو انہوں نے شاہ روم سے کہا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی گیا ہوں اور وہاں سے پھر آسمان دنیا تک گیا ہوں، یعنی معراج کا واقعہ. تو اس شاہ روم کے پاس ایک بہت بڑے عالم، شاید عیسائی مذہب کے عالم تھے، وہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا جی ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. شاہ روم نے پوچھا کہ آپ کو کیا پتہ ہے اس بات کا؟ تو کہنے لگے کہ میں اس وقت تک رات کو نہیں سوتا تھا جب تک مسجد اقصی بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں. اور اس رات ایسا ہوا کہ جب میں مسجد اقصی کے دروازے بند کرنے لگا تو ایک دروازہ ایسا تھا جو بند نہیں ہو رہا تھا. میں نے لوگوں کو بلایا، ہم نے بہت زور لگایا، کوشش کی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک مضبوط پہاڑ ہے اس دروازے کے پیچھے اور وہ بند نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے کسی کاریگر کو بلایا، عمارت بنانے والے کو. اس نے دیکھ کر بتایا کہ اس کے اوپر عمارت کا زور آ گیا، لہٰذا صبح اس کے بارے میں سوچیں گے کہ کیا